پیارے ساتھیوں، اس میں حضرت سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے اور یہ قرآن پاک میں قصائص ہے، یعنی قصے تمام اوپر جو گزرے ہیں پیغمبر اور قومیں ان کے، اور اس میں سبق آموز باتیں بتائی گئی ہے کہ پچھلی قوموں نے کیا کیا اور وہ کیوں ناکامیاب ہو گئے اور اس میں سے کچھ لوگ کیوں کامیاب ہو گئے۔ اسی طرح سے یہ قیامت تک دنیا چلتی رہے گی اور اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے دربار میں جب ہم سب پہنچیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ فیصلہ فرمائیں گے اور اللہ کرے کہ ہم سب کو اللہ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ساتھیوں، پچھلے ہفتے آپ نے سنا تھا کہ علم دیا گیا حضرت سلیمان اور داؤد علیہ السلام کو اور پرندوں کی بولیاں بھی سکھائی گئی، اور بے شک یہ اللہ کا کھلا ہوا فضل ہے۔ یہاں پر آپ پچھلا درس ختم ہوا تھا، اب ٹو بی کنٹینیوڈ، آگے چلتے ہیں انشاءاللہ، کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَحُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودَهُ مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ وَالطَّيْرِ فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے بتایا وہ حُشِرَ لِسُلَيْمَانَ جُنُودُهُ، اور کلیکٹ اکٹھا کیا گیا سلیمان علیہ السلام کے لیے اور اس کی فوج کے لیے، اور اس کی فوج سلیمان علیہ السلام کے لیے جمع کی گئی، اس کی فوج جنوں میں سے، انسانوں میں سے اور پرندوں میں سے۔ پھر وہ یوزعون، وہ روکے جاتے تھے، ان کی سب بندی کی جاتی تھی۔ یہاں پر ایک منظر کھینچا ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے کہ انسان تو بہت ہے، جن بھی بہت ہے، پرندے بھی بہت ہیں۔ ابھی آج کے دور میں ہم دیکھ لیں تو سب انسان فوج میں نہیں جاتے، وہ مراحل سے گزر کر جب وہ فوج میں سلیکٹ ہوتے ہیں۔ اب جن کا تو یہاں سوال ہی نہیں، مگر میں مثال دے کر آدمیوں کی سمجھا رہا ہوں، اور پرندوں کا بھی سوال نہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام کے لیے اس کی فوج بنائی گئی، اور فوج میں کس کو سلیکٹ کیا گیا؟ جنوں کو۔ جن ایک مخلوق ہے، اس کو سلیکٹ کیا گیا، یعنی بہت سے جن ہوں گے، اس میں سے کچھ لوگ سلیکٹ کیے گئے، اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کا دربار لگتا تھا۔ جیسے بہت سے بادشاہوں کا نام سنا ہوگا، آج بھی جیسے سپریم کورٹ ہے، عدالت وغیرہ ہے، تو اس میں فیصلے چکائے جاتے تھے۔ اس طرح سے سلیمان علیہ السلام کا دربار تھا، اور اس میں جو فوجی لوگ تھے وہ دربار میں پوری نگاہ رکھنے والے، ملٹری مین کہہ لیجیے، سمجھانے کے لیے آج کی اصطلاح میں بات کر رہا ہوں۔ تو ان کی فوج میں جن لوگ تھے اور انسان بھی تھے اور پرندے بھی تھے۔ یہ تین اقسام کے جنس کو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ سلیمان کے دربار میں علیہ السلام تھے فوجی کی حیثیت سے۔ فَهُمْ يُوزَعُونَ، پھر ان کو روکا جاتا تھا۔ ترجمہ میں آپ دیکھیں گے، اگر اس کے معنی ہے، میں انگلش سے آسان کروں، یوزعون کے معنی پریڈ لی جاتی ہے، جیسے فوجی پریڈ لیتے ہیں نا، پولیس اسٹیشن میں دیکھتے ہوں گے، ملٹری میں دیکھتے ہوں گے، تو یوزعون کے معنی سب بندی کرنا عربی میں۔ اس میں کیا لکھا ہے ترجمہ میں؟ یوزعون یعنی روکے جاتے تھے، اب ان کو روک دیا جاتا تھا، اور وہ کام کے لیے، مگر کام کیا تھا؟ ان کی سب بندی ہوتی تھی، جماعت بندی کی جاتی تھی۔ اور سمجھنے کے لیے یوں آسان کر دیتا ہوں کہ ان کی ملٹری پریڈ لی جاتی تھی، بھائی کون حاضر ہے، کون نہیں حاضر ہے، کون اپنی ڈیوٹی پر جو ہے تو دربار میں کہاں پر ہے، یہ معاملہ چل رہا تھا۔
اس میں اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ پھر ان کی سب بندی کی جاتی تھی یوں سمجھ، حتیٰ اب یہ معاملہ ایک ہو گیا دربار کا، اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات سمجھا دی. اب ایک موقع کی بات ہے کہ سلیمان علیہ السلام کہیں نکلے، حتیٰ اذا اتوا علی وادی النمل، یہاں تک کہ جب وہ آئے وادی النمل میں، یعنی نمل کے میدان میں، نمل کے معنی چیونٹی، تو جہاں ڈھیر سارے چیونٹیاں ہوں گی اس جگہ پر سلیمان علیہ السلام آئے جب، تو وادی النمل اس کو کہتے ہیں. قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، ایک چیونٹی بولی کہ اے چیونٹیوں تم داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، یعنی اپنے بلوں میں. مساکینوں کو کہا ہے عربی میں کہ اپنے گھروں میں، اپنے رہنے کی جگہ میں، اور چیونٹیاں کہاں رہتی بلوں. تو تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کون ڈالے، کچل ڈالے، اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اب کہاں چیونٹی، کہاں وہ لشکر گھوڑے پہ کیسا کیسا چل رہا ہے. اور یہ چیونٹی جو ہے تو گفتگو کر رہی اپنی چیونٹیوں سے، گویا تو ہو سکتا ہے وہ سردار ہو کہ اس نے آرڈر دیا اپنی زبان میں چیونٹیوں کو کہ بھائی داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے علیہ السلام. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ تم کو بے خبری میں ڈھونڈ ڈالے، کچل ڈالے. تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ. وہ ہم لا یشعرون، اور انہیں خبر بھی نہ ہو. اس آیت سے یہ بات کا پتہ چلتا ہے اگر ہم غور کریں کہ ہر کمزور آدمی کو، اس لیے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے سب کو یکساں نہیں بنایا، کسی کو طاقت دی، کسی کو میڈیم رکھا، اور کوئی کمزور ہے یہاں تک کہ چیونٹیوں کا معاملہ آ گیا. تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ہر کمزور آدمی کو اپنی حفاظت خود کرنا چاہیے، کیونکہ جو طاقت کے نشے میں یا جو طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ جو ہے پرواہ نہیں کرتے کسی کی. تو اس سے ہم کو کیا پتہ چل رہا ہے کہ جیسے اگر ہم کمزور ہیں تو ہم کو اپنی حفاظت خود کرنا پڑے گی. یا جس محلے میں ہم رہتے بلا وجہ کے جو بھائی لوگ ہیں ہستی چڑھاتے محلے میں اور باہر جا کے سیدھے ہو جاتے، ایسے لوگوں سے بھی کہ بدتمیزی کریں گے، لہذا ہم کو اپنے جامع میں رہنا چاہیے. کمزور لوگوں کو اپنی حفاظت خود کرنا چاہیے. یہ اس سے سبق ملتا ہے، میں نے غور کیا، آپ لوگ بھی کیجیے. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ کچل نہ ڈالے گئے اور اس کو ان کا شعور بھی نہ ہو. فتبسم ضاحکا من قولها، فتبسم، پھر وہ مسکرایا. کون؟ سلیمان علیہ السلام، کیونکہ اللہ نے ان کو وہ علم دیا تھا پرندوں سے اور سب سے بات چیت کرنے کا اور ان کی زبان بولی سمجھنے کا. آواز آ رہی نا بھائی؟ تو ان کی بولی سمجھنے کا جو علم دیا تھا اس کے تحت فتبسم، سلیمان نے سن لیا اس چیونٹی کی بات کو اور مسکرایا. اور ضاحکم، ہنستے ہوئے، من قولها، اس کی بات سے. دوسروں کو تو نہیں آ رہی مگر وہ خود ہی مسکرا رہے اور ہنس رہے ہیں کہ دیکھو چیونٹی کیا بول رہی ہے. سب کو اندر ہو جاؤ اپنے اپنے بلوں میں کہ کہیں سلیمان کا لشکر تم کو روان نہ ڈالے. وقال ربی اوزنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاه وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین. وہ مسکرائے اور تبسم فرمایا انہوں نے ہنستے ہوئے، اور اس کے بعد اب اس کی بات چیونٹی سے سنے اور تعلق اپنا اللہ سے جوڑ لیے. یہ قرآن ہم کو سبق دیتا ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ سے
رجوع کرتے رہے. کسی بابا و درگاہ سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہر حال میں اللہ سے ہم کو رجوع کرنا چاہیے. تو یہاں اللہ فرماتا ہے کہ سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ رب بھی ہے میرے پروردگار. رب کے معنی مالک، پالنے والا. 2 میں نے بتایا معنی اس کے. تو ہے میرے پالنے والے ہیں، میرے پروردگار. پرشین میں کہا جاتا ہے پروردگار. تو ہے میرے پروردگار اوصی. ترجمے میں لکھا ہوگا تو توفیق دے. اس کے اصل معنی ڈکشنری میں ہم دیکھیں گے نا تو مجھے روک دے. کیا ہے؟ بڑے گہرے معنی. اور مجھے روک دے. اس لیے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ دیتے ہیں نا تو اس کے بعد آدمی کو ایک زوم چڑھ جاتا ہے. کسی کو پیسہ دے دیا تو پیسے کا، کسی کو مسل پاور ہے تو اس کو طاقت کا. مختلف قسم کے ادوار میں سیف اللہ صاحب آدمی کو ایک نشہ طاقت کہا جاتا ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت کا. تو پھر وہ رکتا نہیں ہے. تو یہاں پر ترجمے میں لکھا ہوگا کہ مجھے توفیق دے، مگر اس کے معنی مجھے روک دے اللہ تعالیٰ کہ ان تیری دی ہوئی نعمتوں کا، طاقتوں کا میں جو ہے تو غیر استعمال نہ کروں. اس لیے مجھے روکنے کی وہ صلاحیت میرے اندر تو پیدا کر دے. کتنے پیارے معنی ہیں. ترجمے میں بھی ٹھیک ہے مجھے توفیق دے تو مجھے تو روک دے. ان اشکر نعمتک التی انعمت علیہ، کہ میں شکر کروں. نعمت کے معنی احسان بھی ہے کہ میں تیری ہر دی ہوئی نعمتوں کا جو تو نے انعام فرمایا ہے مجھ پر اور میرے والدین، تو مجھے اس بات سے تو روک دے کہ ہم لوگ جو تو بڑے کر و فر کے نشے میں نہ آئیں. اس سے اللہ میں پناہ چاہتا ہوں. مجھے توفیق دے کہ میں تیرا شکر کروں اس احسان کا جو تو نے انعام فرمایا ہے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر. اوپر دیکھیں گے پیغمبروں کی آپ اولادوں میں سے ہے. آپ کے باپ بھی پیغمبر حضرت داؤد علیہ السلام. اور پھر کہا کہ وہ ان عمیلہ صالحا، اور تو مجھے توفیق دے کہ میں عمل کروں. تو کون سے صالح عمل، نیک عمل کروں میں. اس بات کی تو مجھے توفیق دے. اب مگر یہاں دیکھو ایک جملہ اتنا پیارا آ رہا ہے، ترضا ہوں. ہم کسی چیز کو نیک عمل سمجھ کے کرنے لگ جاوے وہ نیک عمل. یہاں فرمایا کہ تو مجھے توفیق دے ایسے عمل کی جو ترضا ہو، جو تجھے پسند ہو. وہ عمل جس سے تو راضی ہو جائے آخرت میں. وہ عمل جس سے اللہ تو راضی ہو جائے. یہ بات ایسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ آخرت میں وہ عمل بھلے کم ہو مگر وہ خالص ہو جو اللہ کے لیے کیے گئے ہیں اور اللہ جسے پسند فرماتا ہوں. اللہ جس عمل کو پسند فرماتا ہے اس کتاب میں اس نے بیان کیا. اس کے علاوہ سب پھینک جاؤ، بکواس. اب کوئی تعزیہ اٹھا کے اپنے مرضی سے پھرے یا کوئی بھلا درگاہ پر جا کر اپنا سر پھوڑے، وہ سب اس کا کیا ہوا عمل ہے. یا وہ جس نے بتا دیا اس کو بے وقوف کو، وہ اس کے پیچھے چلے جا رہا ہے. اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ عمل وہ کرے جو اللہ کو پسند ہو، جس سے اللہ راضی ہو، جسے تو پسند فرمائے. ایسے عمل کی مجھے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما. وادخلنی برحمتک، اور مجھے داخل کر اپنی رحمت سے فی عبادک الصالحین. تیرے وہ بندے جو صالحین ہیں، نیک ہوں گے. آخرت میں تو تیرے بہت بندے ہوں گے، پیغمبروں میں سے، سب نبیوں کے صحابہ میں سے اور نیک کردار کے لوگوں میں سے، جس کو اللہ ڈال دے. اللہ ہمیں بھی ڈال دے جنت. تو تیرے صالح بندوں میں ہمیں
شامل کر دے. یہ دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تو ہمیں داخل فرما چرسی گجیڑی نیچ لوگوں کے ساتھ نہیں, وہ تو جہنم میں جانے والے. تو اللہ تیرے صالح بندے ہیں, جو نیک بندے ہیں, وہ گروپ میں ہم ڈال دیں. بات سمجھ میں آئی بھائی کہ نہیں؟ اب یہ بات بھی ہو گئی, اللہ نے سمجھا دیا. اب یہاں سے اب دربار اسٹارٹ ہو رہا ہے. سلیمان علیہ السلام کو وہاں پر فوج اکٹھا کر دی گئی دربار کے لیے. بیچ میں اللہ نے نصیحتیں فرمائی اور اس کے بعد اب دربار کا منظر ملاحظہ فرمائی کہ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وہ تفقد الطیر فقال ما لی لا اری الہدہد ام کان من الغائبین. وہ تفقد طیرہ اور ایک جائزہ لیا. سلیمان علیہ السلام نے ایک نظر ثانی کی, دیکھو یار سب ہے کہ نہیں برابر, آپ تخت پہ بیٹھے دربار, اور جائزہ لیا سب کا سب اپنی جگہ پہ موجود ہے کہ نہیں. ابھی تو سب رجسٹر میں سائن کر کے بیٹھے نا جاتے ہیں پارلیمنٹ وغیرہ میں, تو وہاں آپ نے جائزہ لیا اور سب ہے کہ نہیں اپنی جگہ پر. تو پھر فرمایا فقال, پھر حضرت سلیمان نے کہا علیہ السلام ما لی اری الحدود, مجھے کیا ہو گیا کہ میں حدود کو نہیں دیکھتا. ایک طاہرانہ نظر آپ نے ماری, ایک جائزہ لیا سب کا, اور لینے کے بعد کیا کہا, کیا بات ہے بھائی حدود نظر نہیں آ رہا, ہم کان من الغائبین, کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے ہے. یعنی دوسرے معنی میں کسائے والے کے معنی میں کہ دیا گلاٹی کہ کون دیکھ رہا ہم کو, اتنے سب بڑا دربار لگا ہے اس میں حدود. اب یہ حدود کون سا پرندہ ہے بھائی, یہ اس کی میں نے میرے حساب سے تلاش کی, میرے کو نہیں ملا, سمجھ میں نہیں آیا کہ حدود کون سا پرندہ. بہرحال کوئی چڑیا یا ٹائپ کا ایسا پرندہ ہوگا وہ. تو آپ نے کہا کہ پرندوں میں فوجیوں میں تھا نا حدود, تو آپ نے ایک جائزہ لیا اس کا اور کہا کہ کیا بات ہے میں حدود کو نہیں پاتا, دیکھتا نہیں ہوں. ہم کان من الغائبین, کیا وہ غائب ہو جانے والوں میں سے ہے. لأعذبنہ, اگر ایسا ہوا تو البتہ میں اس کو سزا دوں گا عذابا شدیدا, اس کو سخت سزا دوں گا. کس کو؟ حدود کو سخت سزا دوں گا. او لأعذبنہ, یا میں اسے ذبح کر ڈالوں. اس کا مطلب ہے کہ آپ پیغمبر ہے, نبی ہے, رسول ہے, جو بھی ہے, اتنی بڑی پد پر ہے, مگر غصہ آپ کو بھی آتا ہے نا. غصے کی نشانی ہے کہ کیا بات ہے, میں اس کو سخت سزا دوں گا اور نہیں تو میں اس کو ذبح. یہ غصے کی علامت ہے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ غصہ آتا ہے. تو جب انہوں نے کہا کہ یہ میں اس کو ذبح کر ڈالوں گا, اولا یاتی یعنی بسلطان مبین, یا وہ میرے پاس ضرور لائے کوئی معقول وجہ, کوئی سند لے کر آئے, کھلی جواز پیش کرے میرے سامنے کہ میں کیوں نہیں آیا, کیوں لیٹ ہو گیا. ڈبے بازی جو کریں گے نا, ایسا نہیں. میں جو ہے اس کو برابر چیک کروں گا, وہ میرے پاس معقول وجہ دیر ہو گئی اس کو یا غائب ہو گیا ہے. وہ جب آوے تو اس کو چاہیے کہ میرے پاس کوئی معقول وجہ لے کر وہ آوے. فما کشا غیر بعید, پھر اس کو تھوڑی سی دیر ہو گئی. دربار اسٹارٹ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا. اب اس میں لوگوں کے فیصلے سنے جا رہے ہیں, چکائے جا رہے ہیں. سب دربار میں لشکر کھڑے ہیں, دربار میں بیٹھے ہیں لوگ, ہے نا, اپنے اپنے عہدے دار حساب سے. وہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, وہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. آئیے ایسا ذرا جگہ لو نا بھائی, تھوڑا آگے بڑھ جاؤ. آئی کیا عمر, ذرا لو جگہ دے, کرسی دے. ایک کرسی ہے تو دے دے کوئی, ذرا کرسی لاؤ, تو تکلیف ہے کمر.
हाँ एक मिनट सर कुर्सी के अंदर ठीके से बैठ जाओ, नहीं तो सैफुल्लाह वसीम बेंच ला रहा। आप साथ भी नहीं है क्या? नहीं क्या है कि वो जैसा इरफान ने लाया ना, हाँ दे। नहीं वो क्या है तकलीफ होती बैकबोर्ड में। हाँ अशरफ साहब के बाजू में, अशरफ जरा बिठा ले बेटा। हाँ तो इधर को इरफान भी लाया अपनी कुर्सी, उसको भी दरा दे बैकबोर्ड। चलो जरा दस्तगीर इधर आना, आगे आ जाओ भाई, शुरू करें भाई। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने गुस्से का इजहार किया और कहा कि मैं उसे सख्त सजा दूंगा या उसे ज़िबा कर डालूंगा, या वो कोई ज़रूर चाहिए उसको कि मेरे पास वो आवे कोई माकूल वजह लेकर। मैंने सही जवाब कि मैं उसको चेक करूँगा देर हुई है वजूद को तो किस वजह से हुई। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है फमा कज़ा गैर बाइदिन, फिर उसको थोड़ी सी देर हो गई। फ़क़ाला, फिर कहा उसने अहत्तु बिमा लम तुहित बिही, कि मैंने मालूम किया है जो तुम्हें नहीं मालूम। अब ये वजह बयान कर रहा है वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के दरबार में कि मैं इसलिए लेट हो गया कि मैंने एक बात मालूम की है जो आप लोगों को मालूम नहीं है। वो जी चुका मिन सबइम बी नबी यकीन, और मैं तुम्हारे पास लाया हूँ सबा से एक यकीनी खबर। सबा की एक, अशरफ ये तर्जुमा तेरे लिए खास बता रहा हूँ, सॉलिड न्यूज, यानी एक बेहतरीन न्यूज तुम्हारे पास मैं लाया हूँ जो तुम लोगों को नहीं मालूम है। तो मैं तुम्हारे पास एक सॉलिड न्यूज सबा की, एक कौम है सबा, उसकी यकीनी खबर लाया हूँ, सॉलिड न्यूज लाया हूँ। इन्नी वजदतुम राअतन तमलिकुहुम व ऊतियत मिन कुल्ली शै व लहा अर्शुन अज़ीम। अब वो कहता है कि बेशक मैंने पाया है, वो खुद अपना हाल बयान कर रहा है। यहाँ पर उसके तर्जुमे में देखेंगे कि मैंने पाया यानी मैंने उसको देखा है। क्या देखा है? अमरातुन, एक खातून है, एक औरत है, तमली को वो बादशाहत करती है। वो औरत क्या कर रही है? बादशाहत कर रही है। और वो ऊतियत मिन कुल्ली शैइन लहा, और उसको हर चीज से नवाजा गया है। वो हुदूद परिंदा जो है वो देख रहा है और खबर लाकर दे रहा है हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को कि मैंने देखा है वहां पर कि एक औरत है जो बादशाहत कर रही है कौम सबा के ऊपर, राजपाट कर रही है। वो मैंने देखा है खुद। और ये तवारीख के हिसाब से, मेरे मुताले के हिसाब से, यमन से 55 किलोमीटर दूर बहरे अहमर पर ये बस्ती वाक़ई थी। बहरे अहमर यानी रेड सी, आज क्या बोलेंगे उसको, रेड सी पर वो 55 किलोमीटर यमन से वो दूर, वहाँ पर वो सबा कौम थी और वो वहाँ पर बादशाहत कर रही थी। तो मैंने पाया है उसको, औरत को, वो ऊतियत मिन कुल्ली शैहा व मिन कुल्ली शै व लहा अर्शुन अज़ीम, और उसको हर चीज दी गई थी। वो औरत को ऐसी बादशाहत दी गई थी कि उसमें उसके पास हर चीज थी। और उसका जो अर्श था, अर्श के माने तख्त, और वो अजीम एक बड़ा तख्त था जो दूसरों के पास नहीं, खुद सुलेमान के पास नहीं अलैहिस्सलाम। वैसा दरबार तो सुलेमान अलैहिस्सलाम का था, कितना नवाजा था सुलेमान अलैहिस्सलाम को, मगर वैसा तक वो जो मलका सबा के पास था वैसा तक सुलेमान के पास भी नहीं था अलैहिस्सलाम। तो उसने कहा कि भाई उसके पास तो एक बड़ा तख्त है। और फिर कहता है वो आगे,
وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. وجدتها، اور میں نے اس کو پایا، وہ قومها، اور اس کی قوم کو، یسجدون للشمس، کہ وہ سجدہ کرتے ہیں سورج کو. وہ قوم اور وہ رانی جو تھی ملکہ، وہ کس کو سجدہ کر رہے تھے؟ سورج کو. من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ، اللہ کے سوا وہ سورج کی پوجا کر رہے تھے. وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، اور خوبصورت بنا دیا شیطان نے ان کے اعمال. شیطان has decorated، شیطان نے زینت دے دیا، راستہ کر دیا اس کے اعمالوں کو، کہ وہ جو کر رہے تھے اس کو بہت اچھا سمجھ رہے تھے. اب ہمارے یہاں کے جیسے لوگ ہیں، کچھ تعزیے کوئی لے کے ناچ رہے، اس کو اچھا سمجھ رہے، تو کسی کی سمجھ کو کیا کہا جائے کہ کب اللہ کے رسول نے یہ سب کہا ہے؟ یا درگاہوں کی پوجا میں لگے ہوئے کب کہا اللہ تبارک تعالیٰ نے؟ یا کون سے ولی نے کہا کہ آؤ میرے یہاں ناچو کھیلو چرسے پیو ڈھول بجاؤ؟ میں ایک دم اوپن بات کر رہا ہوں، قوم کو کب تک سمجھاوے اور کیا سمجھاوے. تو وہ سورج کی پوجا کر رہے تھے اور شیطان نے ان کے عمل کو کیا کر دیا تھا؟ آراستہ کر کے دکھا دیا. فصدہم، پھر ان کو روک دیا عن السبیل، سیدھی راہ سے. جو سیدھا راستہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، اس سے شیطان نے ان کو روک دیا. فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، پھر وہ راہ نہیں پاتے تھے، ان کو سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ سیدھا راستہ کیا ہے. یہی سورج کو مان رہے ہیں. فرعون بھی سوریہ ونشی تھا، فرعون کا نام سنا ہوگا آپ لوگوں، وہ بھی سورج کو مانتا تھا. آج کی بھی قومیں کتنی ہیں جو سورج کو پوجا کرتی ہیں، سورج کو جل ارپن کرنے کے نام سے کرتی ہے. تو اسی طرح سے وہ زمانے میں بھی ہو رہا تھا. اور اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے، شیطان نے سیدھے راستے سے ان کو روک دیا اور وہ راہ نہ پاتے تھے. سیدھا راستہ ان کو ملتا نہیں تھا. اللہ یسجد للہ الذی یخرج الخبء فی السماوات والارض ویعلم ما تخفون وما تعلنون. اللہ یہ کہ نہیں، یسجد، وہ سجدہ کرتے تھے. اللہ یسجد، یہ کہ وہ سجدہ نہیں کرتے تھے للہ، اللہ کو، وہ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے تھے. الذی، وہ اللہ، وہ ہستی، یخرج الخبء، جو پوشیدہ چیزیں، چھپی ہوئی چیزیں آسمانوں اور زمین سے نکالتا ہے. اللہ کیسا ہے کہ جو آسمانوں میں جو چیزیں چھپی ہے، ابھی بوند چھپی کس بادل میں کوئی جانے نہ. آسمان میں بارش جو ہے، بڑے بڑے سائنٹسٹ تھک گئے، کال پڑ رہا ہے، سمجھ میں نہیں آ رہا بارش کیسے آوے، کہاں ہے پانی، کہاں ہے. ایسی طرح سے فرشتے دکھائی ہم کو نہیں دیتے. اور کتنی ہی مخلوق ایسی ہے وہ جو اللہ نکالتا ہے پوشیدہ چیزوں کو آسمانوں اور زمین میں سے. اب زمین میں بھی کتنی چیزیں ہیں، ہما قسم کے بیج ہے، فروٹس ہے، اس میں سے اگتے ہیں، ترکاریاں ہیں. یہ اس کو کون نکالتا ہے؟ اللہ. سورج نہیں نکالتا ہے، اس کو اللہ نکالتا ہے آسمانوں میں سے پوشیدہ، اور جو زمین میں پوشیدہ چیزیں ہیں اس کو. فرمایا وہ یعلم ما تخفون وما تعلنون، اور جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے. ہم چاہے کتنا ہی پارسا بنے، میں حاجی اقبال بہت نیک آدمی ہوں، میں کیا اندر سے ہوں، آپ لوگوں کو کیا معلوم؟ اللہ جانتا ہے سب کی نیتوں کو، سب کے اعمالوں کو. اس لیے اللہ میرے اعمال بھی درست کر دے اور سب کے اعمال درست کر دے، ہماری نیتوں کو صحیح کر دے اللہ تبارک تعالیٰ. تو اللہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جسے تم ظاہر کرتے ہو.
اب یہاں سجدے کی آیت آ رہی ہے. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اللہ. یہ ترجمہ سننا اس میں دیتا نہیں ہے ترجمے میں. دیکھو یہ بہت بڑی بات بتا رہا ہوں آپ کو قرآن پاک کی روشنی. اللہ لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اللہ ہو، اللہ نے کہا ہے پہلے مورب باللام لگا کر کہ اللہ ایک ہی ہے، ایک خاص ہے، اور دو پیش میں سے ایک حذف کر کے اڑا کے اللہ نے کیا فرمایا؟ اللہ ہے. تم کو نظر آوے یا نہیں آوے تو اللہ ہے. لا الہ الا ہو، نہیں ہے کوئی عبادت کرنے کے لائق سوائے اس کے. اللہ معبود ہے، صرف اسی کی عبادت کی جائے اس لیے کہ وہ موجود ہے. اور تم جن کے بھی نام لے رہے ہو، رام جی، شنکر جی، پھلا جی، یا غوث پاک بابا یا پھلا، یہ کوئی کچھ ہے نہیں. سرے سے بھول جاؤ یار ان کو. صرف اللہ ہے. اس نے پیدا کیا، وہ ہوائیں دیتا ہے، وہ سورج کی روشنی دیتا ہے، سب اس کی مخلوق ہے. وہ کھلاتا پلاتا ہے، وہ پالتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور وہی آخرت میں اٹھا کر حساب لینے والا ہے. بیچ میں کوئی کچھ بھی نہیں ہے. تو اللہ نے فرمایا اللہ ہے، لا الہ الا هو رب العرش العظیم. اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. وہ ملکہ سبا کو کیا ہے؟ بڑا عرش دیا تھا اللہ نے. مگر یہاں سب عرشوں کا جیسا اللہ حاکم الحاکمین ہے نا، سب بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے؟ اللہ ہے. اسی طرح سے سب تختوں میں جو اس کا عرش ہے نا، اور اس کو میں زبانی کیا بیان کروں وہ عرش کیسا ہے. ساری دنیا نہیں، کائنات، زمین، خلا، اسپیس، آسمان، یہ سب ختم ہو جانے کے بعد 7 آسمان یہ بھی ختم ہو جائیں گے تو یہ کائنات کا اینڈ ہو جائے گا. یہ کائنات پوری لپیٹ دی گئی زمین سے لے کر آسمان تک، اور اس کے اوپر جو ہے اللہ کا تخت ہے. اور وہ ایسا تخت ہے کہ پھر اللہ کی جو صفت ہے نا عزیز، وہ سب پر غالب ہے، وہ سب کے اوپر اور سب اس کے، وہ ہے اللہ کا عرش. تو یہاں پر سجدے کی آیت آئی ہے. اے اللہ ہم سجدہ کرتے جھک جاؤ یار. اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ عرش عظیم کا کیا ہے؟ مالک ہے. اب یہاں پر کالا سننظر وصدقت ام کنت من الکاذبین. پھر دربار شروع ہو گیا. اب سلیمان علیہ السلام نے کہا کالا سننظر، کہا سلیمان علیہ السلام نے کہا ابھی ہم دیکھتے ہیں، اصدقت، کیا تو نے سچ کہا، ام کنت من الکاذبین، یا تو جھوٹوں میں سے. وہ جو ہدہد یہ خبر لایا تھا نا، سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو سچا ہے. کیا ایسی سٹوری سنا رہا ہے یار جو ہم نے سنا ہی نہیں ہے، کہ قوم سبا ہے اور اس کے پاس تخت ہے اور یہ ہے، سب باتیں بتا رہا ہے. تو واقعی سچا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے؟ اب اس کے بعد سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں اذهب بکتابی ھذا فالقی الیہم ثم تول عنہم فانظر ماذا یرجعون. اذهب بکتابی ھذا، تو جا میرا یہ خط لے کر. ایک خط لکھا سلیمان علیہ السلام نے اور اس کو دیا اس پرندے کو، ہدہد کو، اور کہا کہ تو جا میرا یہ خط لے کر فالقی الیہم، پھر تو اس کو ڈال دے ان کی طرف، ثم تول عنہم، پھر تو ان سے لوٹا، فانظر ماذا یرجعون، پھر تو دیکھ کہ کیا وہ جواب دیتے ہیں. وہ خط حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو دیا اور کہا کہ تو جا. اب وہ چلا بھائی اڑتے ہوئے، 55 میل تو وہاں سے دور ہے یمن سے وہ سبا.
اب وہاں جا رہا ہے یہ خط لے کر، کون؟ ہدہد۔ اب جب پہنچا ہے وہ خط لے کر، تو سلیمان نے کہا تھا علیہ السلام کہ تو وہاں پر جا دیکھ، اور ان سے الگ ہٹ کر لوٹ کر تو دیکھ کہ وہ کیا جواب دیتے، ان کی کارکردگی کیا ہے۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے قالت یا ایھا الملأ انی القی الی کتاب کریم، کہا اس عورت نے کہ اے سردارو انی القی الی، کہ میری طرف ڈالا گیا ہے کیا چیز؟ کتاب کریم، ایک خط جو کریم ہے، کرم کرنے والا، اس کا جو خط ہے اور باوقت ہے۔ کریم کا ترجمہ ویلیوبل، انگلش میں کیا کہیں گے؟ ویلیوبل ہے، بہت قیمتی خط ہے جو میری طرف یہ ڈالا گیا ہے۔ اس عورت نے کہا، ملکہ سبا نے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ خط جو ہے تو سلیمان کی طرف سے علیہ السلام۔ کیا کہا ملکہ سبا نے کہ یہ جو خط ہے یہ کس کی طرف سے آیا ہے؟ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے۔ وہ انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور وہ یہ کہ شروع ہے اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم۔ یہ خط کس کے نام سے شروع ہے؟ تو اب اس سے پتہ چلا کہ ہم لوگوں کو جو بھی کام کرنا ہے اس کی ابتدا کیسے ہونا چاہیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، پھر ہم اپنا کام شروع کریں ہر عمل۔ پھر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے اپنی دو صفات حمیدہ کے ساتھ، یہ سننے جیسی چیز ہے کہ رحمان اور رحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے۔ ایک صفت اللہ کی رحمان اور دوسری صفت، اور دونوں کے معنی ایک ہی ہے، رحم کرنے والا، مہربان، دونوں کے معنی ہے۔ کہ پھر ایسا کیوں ہے کہ رحمان اور رحیم، وہ بھی سمجھ لیجیے۔ رحمان جو اللہ تبارک تعالیٰ ہے اس کی صفت دنیا کے لیے ہے۔ اللہ جو اس کو مانے، اس کو نہیں مانے، جو شرک کرے، کفر کرے، اس کو بھی روٹی دے گا اللہ، اس کو بھی سورج کی روشنی دے گا، اس کو بھی دودھ پلائے گا، اس کو بھی ہوائیں دے گا، اس کو بھی آکسیجن دے گا۔ سب پر اللہ کا رحم ہے، اور یہ رحمانیت جو ہے وہ دنیا کے لیے، اور آخرت میں رحیم کی صفت کام کرے گی۔ وہ صرف اس کو دے گا جو جنت میں ہوگا، اور جنت میں کون جائے گا؟ ایمان والا جائے گا۔ اللہ ہم سب کو ایمان نصیب فرمائے اور جنت میں ہمارا داخلہ نصیب فرمائے، اور ہمارے ماں باپ کا بھی۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ خط جو ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے نام سے شروع کیا گیا ہے وہ خط، اور اس میں لکھا ہے کہ اللہ تعالی علیہ وآتونی مسلمین، اللہ یہ کہ تو نہ تعالو سرکشی کر علیہ مجھ پر، سوچنا بھی نہیں تو میرے بارے میں کہ میں نہیں آؤں گی، نہ میں جنگ کروں گی اور یہ کروں گی، سوچنا بھی نہیں۔ ایسا اسٹرکٹلی وارننگ دے کر اس خط میں سلیمان علیہ السلام نے بھیجا، اللہ تعالی علیہ کہ تو سرکشی نہ کرنا مجھ پر، وآتونی مسلمین، اور تو فرما بردار بن کر آ جا، اور تو فرما بردار بن کر آ جا۔ اور بھائی یہاں پر جو ہے تو یہ رکوع ختم ہو رہا ہے، اور غالباً ابھی کتنا بچا ہے ٹائم؟ 15 منٹ باقی ہے، تو آگے اور لے لوں؟ جزاک اللہ۔ سب راضی ہے بھائی؟ تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آگے کہ تو آ جا، سرکشی نہ کرنا میرے مقابلے میں، اور تو فرما بردار بن کر آ جا۔ اب یہاں سے قالت یا ایھا الملأ افتونی فی امری ما کنت قاطعۃ امرا حتی تشہدون۔ قالت، وہ خاتون، وہ ملکہ سبا نے کہا، یا ایھا الملأ، اے سرداروں، افتونی، مجھے رائے دو۔ کیا کرو؟ مجھے رائے دو، مشورہ دو
फी अमरी मेरे मामले में माँ कुंतु कातियतन कि मैं फैसला नहीं करने वाली हूँ अमरन किसी मामले का हत्ता तशहदू यहाँ तक के तुम मौजूद, यानी जब तक तुम मौजूद रहोगे सरदारों। अब वहाँ बड़े बड़े सरदार थे ना, सब ऑफिसर वजीर आजम ये वो सब, जैसे यहाँ मिनिस्टर होते, तो वो सब दरबार में थे। तो उस मलका ने क्या कहा कि वो बोली कि अफ्तूनी, तुम मुझे राय दो, मशवरा दो, फी अमरी मेरे मामले में, माँ कुंतु कातियतन कि मैं क्या फैसला करूँ किसी अम्र का, हत्ता तशहदू यहाँ तक कि तुम मौजूद होंगे जब भी मैं फैसला सुनाने वाली हूँ करूँ। ये बात रखी उन्होंने अपने सरदारों के पास उस खत के ताल्लुक से। उसके बाद सरदार लोग बोलते कालू नानू ऊलू कुव्वती व ऊलू बासिन शदीद दिल वल अमरु इलैकी फजूरी माजा तामुली। कालू नानू ऊलू कुव्वती, उस सरदारों ने क्या कहा कि हम तो कुव्वत वाले हैं, हमारा दबदबा है, हम बड़े शदीद है, उलिन बास है, हम बड़े जंगजू है, हम बड़ी ताकत वाले फौजी है और हम जंगजू है। वल अमरु इलैकी, और फैसला तो तेरे अख्तियार। सरदारों ने क्या कहा, यानी वो रानी का इतना मानता, जैसे एक जमाने में ब्रिटिश का नाम सुना होगा तुमने, जो हम पर हुकूमत करते थे, रानी विक्टोरिया। उसकी जो इज्जत थी ना, उससे भी बढ़कर वो मलके सभा की इज्जत थी कि सरदार बड़े अदब से खड़े हो जाते थे और उन्होंने कहा कि ऐ रानी, ऐ सभा की मलका, हम जो है तो बड़े कुव्वत वाले हैं, बड़ा लड़ाकू, इसकी फिक्र ही मत करो। वल अमरु इलैकी, मगर फैसला तो तेरे अख्तियार में है। फंजुरी, फिर तू देख ले, माजा तामुली, तू क्या हुक्म करती है वो तू देख ले, हम इसका मशवरा, फैसला तुझे ही करना है, ये सब तेरे अख्तियार में है। कालत इन्नल मुलूका इज़ा दखलू करियतन अफसदूहा वजअलू इज़्ज़ता अहलिहा अज़िल्ला व कज़ालिका यफ़अलून। कालत, वो औरत ने कहा, इन्नल मुलूका, कि बेशक बादशाह, बड़ी सही औरत होगी यार, जब तो वो राज कर रही थी, बादशाह कर रही थी, तो वो क्या बोलती है कि कालत इन्नल मुलूका, कि बेशक बादशाह इस दखल करियतन, जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं, अफसदूहा, तो वो तबाह कर देते हैं उस बस्ती को, वजअलू, और वो कर देते हैं इज़्ज़त आलिया अज़िल्ला, और वहाँ के रहने वालों को, इज्जत वालों को बेइज्जत कर देते थे। वो औरत अपने दरबार को, अपने सरदारों को बता रही है कि देखो भाई, ये बादशाह जब घुसते हैं फाते होकर, अगर अपन लोग हार गए और वो जब घुसेंगे बादशाह लोग, यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम, तो फिर वो अफसदूहा, वो उस बस्ती का क्या कर देंगे, सत्यानाश कर देंगे। और तारीख आपने पढ़ी होगी कि जब राजा लोग, बादशाह लोग, बाबर आया ना, फलाना आया ना, ठिकाना आया ना, राजा आए, ये जब घुसते थे तो क्या करते थे। और आज के दौर में भी तुम देखो, बांग्लादेश में जब फौजें गुजरी तो क्या कर दिया, वहाँ के रहने वालों को तबाह कर दिया, वहाँ की अच्छी चीज़ों को खराब कर दिया। और आज मौजूदा ज़माने में भी जंग हो रही, देख लो कुरान की रोशनी में कि क्या हाल हो रहा है। ये सब बादशाही है ना, सऊदी में क्या है, और ईरान की बादशाह तो ख़त्म हो गई शारदा पहलवी के ज़माने से, और अब जब ईरान ने स्टेप लिया है तो तबाही हो रही ना, अब मिसाइलों से, तलवारों की तो जंग नहीं रह गई, तो तबाही हो रही कि नहीं। टीवी में देखो, सारे अच्छे अच्छे मकान, बड़े बड़े गैस के वो चेम्बर, पानी के वो क्या कह सकते हैं इंस्टीट्यूशन जो भी है, वो सब के सब तबाह बर्बाद हो रहे। तो उस औरत ने उस जमाने में कहा कि देखो भाई, ऐसा है कि बेशक बादशाह जब दाखिल होते हैं किसी बस्ती में, किसी शहर में, तो आपसे वो उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। वजअलू इज़्ज़त अहलिहा अज़िल्ला, और वो वहाँ के इज्जतदार लोगों को, यानी बड़े बड़े नामवर सेठों को, पैसे वालों को क्या कर देते, जलील कर देते।
عزت والوں کا پانی ان لوگ اتار دیتے ہیں. وہ کذالک یفعلون، اور وہ کہتی کہ اسی طرح وہ کرتے ہیں. اب یہ تم سوچ لو، اگر ہم جنگ ہار گئے تو ہماری اتنی پیاری بستی جو ہے جہاں قوم سبا رہتی تھی، کیا ڈیولپمنٹ ہوگا اس زمانے میں. تو وہ عورت نے کہا کہ یہ سب پھر ستیہ ناش ہو جائے گا، اور یہ جتنے سردار ہیں یہ سب کو وہ ذلیل کر دے گا. آئے گا سلیمان تو علیہ السلام، بادشاہ ہے نا وہ. تو اس نے اطلاع پیش کی اپنے سرداروں کو، یہ خبر دی. اب اس کے بعد خبر دے کے اس نے کہا وہ کذالک یفعلون، اور وہ اسی طرح کرتے ہیں. وہ انی مرسلۃ الیہم بہدیۃ فناظرۃ بما یرجع المرسلون، اور بے شک میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف. اب اس نے اپنی رائے بتائی اپنے سرداروں کو، درباریوں کو. کس نے؟ ملکہ نے، کہ بے شک میں بھیجنے والی ہوں ایک تحفہ، ہدیہ. کس کو؟ سلیمان کو. پر ناظرتم، پھر میں دیکھتی ہوں، بما لم یرجع المرسلون، کہ قاصد لوگ جو ہے ہمارے وہ کیا پیغام لے کر آتے ہیں. میں اپنی طرف سے امن کا پیغام، ایک تحفہ بڑا اچھا اب اس زمانے میں سلیمان علیہ السلام کو بھیجا جا رہا ہے. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا تحفہ دیا جا رہا ہوگا کہ جس سے سلیمان علیہ السلام خوش ہو جاوے. تو میں دیکھتی ہوں تحفہ بھیجنے کے بعد کہ کیا خبر لاتے ہیں قاصد. فلما جاء سلیمان قال اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم بل انتم بہدیتکم تفرحون. فلما جاء، پھر جب آیا سلیمان علیہ السلام کے پاس قاصد، سلیمان کے پاس، قال اتمدوننی، کہا سلیمان علیہ السلام نے، کیا تم میری مدد کرتے ہو بمال، مال سے. وہ ہما قسم کے تحفے لے کے آئے ملکہ سبا کی طرف سے سلیمان کے دربار میں علیہ السلام، اور کہا کہ یہ تحفہ رانی نے، ملکہ نے بھیجا ہے. یہ تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو. میں نے بہت سارے تحفے بھیجی اس نے، کیا تم مجھے مال دے کر خوش کرنا چاہتے ہو اس سینس میں. فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، پھر اس نے کہا کہ جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو تم لائے. کیا دیا ہوگا سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے؟ ایک تو حکمرانی انسانوں پر، چیلوں پر اور پرندوں پر، وہ سب کی بولیاں سکھائی. اور آگے سب آنے والا ہے کہ سلیمان علیہ السلام کو ایک ایسی دلی دی تھی، اڑن تشتری، کہ وہ اس پر سفر بھی کرتے تھے. وہ سب آگے آئے گا، رکو چلتے رہیں گے. پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ سلیمان نے کہا کیا تم میری مدد کرنا چاہتے ہو مال سے. پھر جو مال اللہ نے مجھ کو دیا ہے وہ تو بہتر ہے اس سے جو تم لائے ہو. بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم تمہارے ہدیے سے، تحفے سے، تفرحون، تم خوش ہوتے ہو کہ تم نے بہت بڑا تیر مار دیا، بہت بڑا کمال کیا اور یہ سب لے کے آئے ہو میرے لیے. تم خوش ہوتے ہو، میں اس سے خوش نہیں ہوتا. اس لیے کہ مجھ کو تو اللہ نے وہ دیا ہے جو تم کو نہیں دیا. انہوں نے یہ فرمایا. پھر اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بل انتم بہدیتکم تفرحون، بلکہ تم اپنے تحفے سے خوش ہوتے ہو. ارجع الیہم فلناتینہم بجنود لا قبل لہم بہا ولا نخرجنہم منہا ذلا وہم صاغرون. پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ارجع الیہم، تو لوٹ جا. قاصد کو کیا کہا؟ تحفہ لانے والے کو کہ تو لوٹ جا ان کی طرف. فلناتینہم بجنود، ہم ضرور لائیں گے ایسی فوج تجھ پر، لا قبل لہم، پھر تم کو طاقت نہ ہوگی اس کے مقابلے کی. بہا ولا نخرجنہم منہا، اور ہم اس بستی سے تم کو ذلیل کر کے نکال دیں گے. وہ صاغرون، اور تم چھوٹے بن کر رہو گے اور تم خوار ہو جاؤ.
کیا کہا قاصد کو کہ جا اپنی رانی کو، اپنی ملکہ کو یہ خبر دے کہ ہم ایک ایسا لشکر لے کے آ رہے جس کی طاقت نہیں ہوگی مقابلہ کرنے کی تم لوگوں کو، اور پھر ہم وہاں سے نکال دیں گے تم کو اور ذلیل کر دیں گے وہاں کے رہنے والوں کو، وہ ہم صاغرون، اور وہ ذلیل و خوار بن کر رہ جائیں گے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا بیان اگلے ہفتے ہوگا، اور اللہ سے دعا ہے کہ مجھے سے کرائے۔ اللہ رب العالمین۔ الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ ونعم الوکیل، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے ان کو روزی سے لگا دے، اللہ جو فالتو نفروں میں پھر رہے ہیں ان کو وہاں سے بچا کر تیری راہ پر لگا دے۔ اے اللہ جو بیمار ہے ان کو شفاء کلی عطا فرما۔ اے اللہ تبارک تعالیٰ ہماری ہر پریشانیوں کو، ہماری قوم کی پریشانیوں کو، ہمارے لوگوں کی پریشانیوں کو دور فرما دے میرے رب، اور اللہ اسلام کا بول بالا کر دے اور مسلمانوں کو فتح یاب نصیب فرما دے۔ قال اللہ تعالیٰ فی شان حبیبی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔